اور روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے باپ کے آنسو. اب یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرات ہیں, وہ سب تجربے کار ہیں, سب باپ ہیں. بیٹی کی وداعی کے وقت ان کا دل کیا کہتا ہے وہ جانتے ہیں, بھائی کا دل کیا کہتا ہے وہ جانتے ہیں. تو وہاں پر غم کا ماحول ہے, بوجھ پر بوجھ, بوجھ پر بوجھ, کھانے کا بوجھ. خوشی نہیں ہے ماں, خوشی اس بات کی ہے والدینوں کے اس ذمہ داری سے بری ہو گئے, اتنی خوشی. اس کے بعد تو غم ہے, لیکن لڑکے والوں کے پاس کیا ہے, یہ ایک لڑکی آ رہی ہے, کھانا, وہاں کھانا آبادی ہو رہی ہے. ہمارے گھر میں یہ کھانا آبادی ہو رہی ہے, عورت کا اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ خوشی ہے کہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ اب یہ بچے کی زندگی ہو, خاندان بنے گا, بچے ہوں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے, یہ خوشی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ غور کیا جائے کہ ماں باپ پر کھانے کا بوجھ ڈالنا کہاں تک مناسب ہے. اسی لیے میں اور ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں نکاح اس کے بعد رشتہ, وہاں پر لوگ آئیں, نکاح برکت کا ہوگا, فرشتے شریک رہیں گے, انشاءاللہ اچھی دعا ہوگی, اس کے بعد نکاح کے بعد کرو, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں بعض والدین ایسے آفر کو ٹھکرایا ہے, میں دیکھا ہوں, ہمارا تجربہ ہے. نہیں بھائی, ہمارے دوسرے بچوں کی بھی شادیاں ہیں, اگر ہم ایسی شادی کریں گے دوسرے بچوں کی شادیاں کیسا ہوگی. یہ ان کی غلط فہمی ہے اور اللہ کے وجود ایمان سے دوری کی بات, پہلی بات. دوسری بات جیسے میں نے کہی ہے کہ ولیمے کی دعوت کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اور بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں مسکین بھی ہو, غریب. ولیمے کی دعوت میں دیکھا جاتا ہے کہ صرف صاحب حیثیت لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے. یہ ولیمے کو برا ولیمہ کہا گیا ہے, یہ بھی بات یاد رکھنی. اور برات میں جو ہو رہا ہے, پٹاخے کی بات آئی, گانے بجانے کی بات آئی, یہ برات سے کئی چیزیں آ رہی ہیں, اور برات ہی کی وجہ سے شادی لیٹ ہوتی ہے. وہ ام الخبائث ہے, وہیں سے بیماریاں شروع ہو رہی ہیں. تاخیر کی شادی جو ہو رہی ہے وہ سب کے اب اس وقت انوالو ہیں, اسی وجہ سے کہ بارات نہیں آتی. بارات کی وجہ سے اور کئی غیر مذہبی رسومات کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہو رہی ہے, اور اتنی تاخیر ہو رہی ہے کہ آنے جانے والوں کو آٹو رکشے کا پرابلم, ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ, رات کا مسئلہ, پھر صبح میں ڈیوٹی جانے کا مسئلہ. اسی لیے یہ برائیاں اسلام میں جو آئی ہیں یہ ہندوانی تہذیب کی وجہ سے آئی ہیں. میں یہی کہوں گا کہ یہ تین چیزوں پر غور کیا جائے. اور ڈر خوف ہوتا ہے سیاست کے داخل کا. 1990 میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی علاقہ امبرپٹ میں, لیکن سیاست نے اس کو دبوچ لیا. جہاں سیاسی قائدین اس میں انوالو ہوتے ہیں اور اپنے کریڈٹ کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں, اور وہاں تحریک ناکام ہوتی ہے. اسی لیے بہرحال ہم ناکامیوں کو سامنے نہیں رکھنا ہے, ایک آپٹمسٹک, ایک اچھے انداز سے, مثبت انداز سے سوچنا ہوگا. اللہ کا فضل ہے آج جو حضرات یہاں جمع ہیں یہ تحریک کی کامیابی کی علامت ہے, اور مجھے توقع ہے کہ جہاں آپ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور ہمارے پاس محمود علی صاحب ہے جو MLC بن چکے ہیں, وہ ایک اچھے جذبات کی نوجوان ہیں, ان سے ہم کام لیں گے. محترم زاہد علی خان صاحب کو کیا کہیے, بغیر بولے کہ وہ تو پہلے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں. سیاست ایک تحریک بن چکی ہے, اور اس معاملے میں اور ہم سے جو کام اضلاع والے بھی ہیں سیاست سے کام لے سکتے ہیں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور مشتاق علی صاحب بھی اس تحریکوں کے تحریکیں چلا چکے ہیں, اور یہاں پر غریب نگر کا جو وقت آیا ہے وہ پریکٹیکل کام کر رہا ہے. محلے والی سطح پہ بھی نہیں چلتا, مسجد والی سطح پر, اور اس میں انوالو کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا جائے, ہر مسجد کے صدر اور معتمد کو انوائٹ کیا جائے. ہر مسجد کے صدر پرسنلی مل کر ہر مسجد کے صدر اور معتمد کو مدعو کیا جائے. وہاں پر ایک کمیٹی تھا, ایک جو نیٹ ورک ہے, وہ اگر نیٹ ورک بچا کر کام کرتے ہیں انشاءاللہ یہ کام بہت اچھا چلے گا. اور وہاں پر بھی ایک جو تجربہ مجھ کو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مساجد میں, بعض مساجد میں 2-3 کمیٹیاں ہیں, 2-3 کمیٹیاں ہیں. اسی لیے یہ بھی آپ نظر انداز کر دیجئے, 2 کمیٹیاں ہیں ان کو بھی بلائیے. ہم کو چونکہ سب کو جوڑنا ہے, کسی کو توڑنا نہیں ہے. انشاءاللہ کہ آج یہ وقت کی آواز ہے, اور آواز اس اعظم فنکشن ہال سے اٹھ رہی ہے کہ یہ چنگاری ہے آلریڈی, اس کو تحریک بنانا ہے, اس کو شعلہ بنانا ہے, اس کو مشعل بنانا ہے. تو سب کا مخلصانہ مشورہ, مخلصانہ خدمات اور عملی اقدام اس تحریک کو کامیابی کے راستے پہ گامزن کر سکتا ہے. خدا